ماں کا دسترخوان بھول گئے، بیٹھے بائک پہ ہوٹل میں گئے، 1 بجے تک گپے شپے لڑاتے رہے، یاروں کے ساتھ تم نے رات کاٹ دی۔ تمہیں پتا ہے کہ تم جس ماں سے یہ کہہ کے آئے ہو نا کہ ابھی آ رہا ہو، وہ تیری طرح لاپرواہ نہیں ہے۔ جب سے تو نے کہا تھا ابھی آ رہا ہو، ابھی تک اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی ہے، وہ اب بھی مڑ مڑ کے دروازے پہ دیکھ رہی ہے۔ اگر کتا بھی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، اسے لگتا میرا بیٹا آ گیا ہے، وہ پھر کمرے سے نکل کے دیکھتی ہے، شاید کہ بیٹا آ گیا ہوگا، لیکن پھر مایوس پلٹتی ہے۔ تو 1 بجے گھر کے اندر آتا ہے، جیسی گھر کے اندر آیا تو نے دروازے پہ دستک دی، ماں تو کنجی لگا کے لیٹی تھی تاکہ کتا برتن میں منہ نہ ڈال دے، بلی نہ آ جائے، اس لیے ماں نے تالا لگا دیا تھا یا کنجی لگا دی تھی۔ ماں کی آنکھ لگ گئی، بوڑھی ماں تھی، دن بھر تھک گئی کام کرتے کرتے، جیسی آنکھ لگی اٹھنے میں دیر ہو گئی، تو دروازہ بجاتا رہا۔ 3 منٹ کے بعد ماں آئی، تو برس پڑا، تو نے کہا تجھے پتہ نہیں میں باہر کھڑا ہوں، کیسے نیند سو گئی تھی، اور تو کان کھول کر سن لے، اپنی ماں سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، وہ تیری نوکرانی لگی ہے، وہ تیری خاتمہ لگی ہے، اگر یہ پوری رات بھی دروازہ نہیں کھولے تو تیرا حق نہیں بنتا ہے تو ان سے اونچے لہجے میں بات کر سکے، ان سے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، تیرے نوکر نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بھی ماں نے کہا باپ بیٹے معاف کرنا، میری آنکھ لگ گئی تھی، تھکی تھی دن بھر کی، اٹھ نہ سکی، بیٹے چل آ کھانا کھا لے۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، تو نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا، نہیں کھانا ہے۔ او پگلے تجھے پتا ہے تو یاروں کے ساتھ چکن اڑا کے آیا ہے، تو نے فرائیوں پہ ہاتھ پھیر دیا ہے، لیکن اس ماں نے اس لیے نہیں کھایا تھا کہ جب بیٹا کھانے کا اس کے بعد میں کھاؤں گی۔ تو نے غصہ ماں کی بھوک پہ اتار دیا، تو نے کہا چھوڑ مجھے نہیں کھانا ہے۔ جب تو نے جھٹکا دیا، ماں آنکھوں پہ آنسوؤں کو سنبھال کے بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ پاتی تجھ سے، کیونکہ باپ کروٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ تو اونچے لہجے میں اس لیے نہ بولی کہیں باپ تجھ سے بگڑ کے بات نہ کرنے لگ جائے، وہ تو وہاں بھی تجھ کو بچاتی رکھی۔ اچانک باپ کے کانوں تک آواز آ گئی، اس نے غصے میں کہا کیا تماشا ہے، اب تک کہاں تھا تو، تجھے گھڑی نظر نہیں آتی تو تم نے بگڑ کے کہا چپ رہا کرو، تمہاری آواز سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ کبھی ماں باپ کی آواز کو نفرت کا جملہ نہ دینا، کبھی کتوں کی طرح بھونکنے والا نہ کہنا۔ تجھے کیا پتا ہے جن کو تو کتوں کی طرح بھونکنے والا کہتا ہے، جس کی آواز سے تجھے نفرت لگ رہی ہے، جا میں گارنٹی دیتا ہوں آج یہ ہے تو حساب لے رہے ہیں، آج یہ ہے تو تجھ سے پوچھ رہے ہیں، آج یہ ہے تو تجھے ڈانٹ رہے ہیں، آج یہ ہے تو تجھے ٹوک رہے ہیں۔ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلے جائیں گے تیری مرضی ہوگی، تو 1 بجے آنا کوئی نہیں پوچھے گا، تو 3 بجے آنا کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں آج ماں کے تو کچن میں کھڑی رہتی ہے، جا ماں باپ کے بعد آنا، تو 2 بجے آنا 3 بجے آنا، کسی کو تیری بھوک کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو تیرے کھانے سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ آج یہ زندہ ہے، ان کی قدر کر لو خدا کی قسم، ورنہ جب یہ چلے جائیں گے تو رات کے سناٹے میں آئے گا، تجھے پکڑ کے چلنے والی باپ کی لاٹھی تو کونے میں دکھائی دے گی، لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا۔ لیٹے جانے والی تجھے چارپائی تو دکھائی دے گی، لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا۔ آئے گا گھر کے اندر 1 بجے، تیرے کان تلاش کریں گے، کاش وہ آواز پھر سے آ جائے جو کبھی رات کے 3 بجے آتی تھی، کبھی 2 بجے آتی تھی۔ تو تڑپے گا باپ کی آواز کے لیے، ساری دولت کو لے لینا ہاتھ میں، چاہو یہاں سے حرم تک چلے جانا، مکہ تک جانا، اور دنیا سے بھیک مانگنا باپ کی آواز کی۔ خدا کی قسم پوری دولت لے کر کے کوئی تجھے باپ کا لہجہ نہیں دے سکتا ہے، باپ کا انداز نہیں دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ کو تولنا چاہو تو ماں باپ کی محبت ایک پلے میں رکھو، ساری دولت دوسرے پلے میں رکھو، یہ دولت کم پڑ جاتی ہے، ان کے رشتے کم نہیں پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔